اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ محترم ناظرین، ARYQ ٹی وی پر خصوصی نشریات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروگرام جاری ہے، اور آج ہماری گفتگو ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے حوالے سے اور آپ کے شجرہ نسب کے حوالے سے۔ ہم اس پر گفتگو کرنے کی فضیلت حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا، اور آپ کی جو کنیت تھی آپ ابو بکر کہلاتے تھے، اور لقب آپ کا صدیق تھا، اور عتیق آپ کا لقب تھا۔ صدیق اور عتیق آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ آپ کو آپ کی پیدائش کے بعد کعبہ معظمہ کی طرف تشریف لے کر گئی تھیں، اور وہاں جا کر آپ کے لیے خصوصی طور پر یہ دعا کی گئی تھی کہ اے اللہ میرے اس بچے کی حفاظت فرما۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سے پہلے جو بھی اولاد ہوا کرتی تھی وہ کم عمری میں ہی وصال کر جاتی تھی، اور کوئی بھی آپ سے پہلے بچتا نہیں تھا۔ تو یہ دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت سے رکھا اور موت سے آزادی عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 برس ہے، وہی عمر مبارک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 سال اور کچھ مہینوں کے بعد اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے اتنے ہی عرصے کے بعد اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں جتنا عرصہ بعد آپ رسول کریم علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک بھی 63 برس تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 برس تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ہی عرصہ خلافت کے امور سنبھالے جتنا عرصہ کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا پر زندہ رہے، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام نامی تھا عثمان، اور ابو قحافہ آپ کی کنیت تھی۔ حضرت ابو قحافہ جو تھے، آپ جب مسلمان ہوئے تو یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر سہارا دے کر پیرانہ سالی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لا رہے ہیں، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر آپ نے ان کو لانے کی زحمت کیوں کی؟ آپ ان کو وہیں رہنے دیتے اور میں ان کے پاس چلا جاتا۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اخلاق کریمانہ دیکھ کر، یہ محبت دیکھ کر، حضرت عثمان ابو قحافہ جو تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے، آپ کی محبت میں سرشار ہو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ تھی کہ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ آپ کے والد گرامی نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت ابی قحافہ کی جو عمر مبارک تھی وہ 97 برس تھی، اور 14 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ حضرت ابی قحافہ جو تھے وہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ان کا پیار بھی بہت تھا۔ تو ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کو پتہ چلا کہ یہ سارا مال اسلام پر خرچ کر رہے ہیں، اور گھر کا سب کچھ انہوں نے لٹا دیا ہے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ تو اس وقت بڑے سخت ناراض ہوئے،
یہاں تک کہ ان کو پتہ چلا کہ یہ غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہیں اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا رہے ہیں، اسلام کی طرف لے کر آ رہے ہیں، دین کی طرف ان کو لا رہے ہیں، تو آپ کے والد گرامی بڑے سخت ناراض ہوئے۔ تو اس موقع پر آپ کی پیاری صاحبزادی یعنی حضرت اسماء بنت ابی بکر، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، آپ نے ایک بڑا خوبصورت اہتمام کیا۔ آپ نے کہا دادا جان آپ ناراض نہ ہوئیے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق میرے بابا جان گھر میں بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ انہوں نے چند بٹے ایک کونے میں رکھے ایک جگہ پر اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اور کپڑا ڈال دینے کے بعد اپنے دادا جان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ پر ان کپڑوں کے اوپر پھیرنا شروع کیا اور کہا دیکھیے یہ کتنا مال ہے جو ہمارے بابا جان ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ تو یہ ایک محبت تھی، ایک انداز تھا ایمان والوں کا، دین والوں کا، ان مخلص لوگوں کا جو دین کے لیے ہر وقت اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی تھا سلمہ بنت صخر بن عامر بن کعب، اور ام الخیر ان کی کنیت تھی، اور سلمہ بنت صخر ان کی والدہ محترمہ کا نام تھا، اور ان کی والدہ محترمہ جو تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا بزرگوار جو تھے ان کی بیٹی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب مبارک ہے یہ 8ویں پشت میں جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک سے جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اور کسی نے نہیں دیا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے، ایک مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن گھر میں سوچا کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آج اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر جاؤں گا اور آدھا چھوڑ کے جاؤں گا، تو آج میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں سبقت لے کر جاؤں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد جب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں مال لایا ہوں قبول فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کچھ گھر میں بھی چھوڑ کر آئے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ آدھا سامان چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ تو اتنی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی آتے ہیں اور سارے کا سارا سامان اٹھا کر لے آتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ آپ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام چھوڑ آیا ہوں، میں سب کچھ اٹھا کر یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، میں کچھ بھی چھوڑ کر نہیں لایا ہوں، چھوڑ کر نہیں آیا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی یہ جان نثاری اور یہ وفاداری جب دیکھی اور آپ کا یہ خلوص اور انتہا درجہ پر جب آپ کی محبت تھی، تو دیکھا کہ اسلام کے لیے کتنے مخلص لوگ ہیں یہ جو دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے اتنا فائدہ مجھے کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک ایسی شخصیت تھے جو رؤساء میں شمار ہوتے تھے، جن کا نام بڑا اچھے انداز سے خاندانوں میں اور قبائل میں لیا جاتا تھا، جو کہ اپنی عزت، اپنی سچائی، اپنے صدق کی وجہ سے قبائل کے اندر مشہور تھے اور ایماندار تاجر کے نام سے مشہور تھے۔ آپ اکثر اوقات جایا کرتے تھے اور تجارت کر کے آیا کرتے تھے اور لوگوں کو آپ کے مال سے نفع ہوا کرتا تھا، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنا سب کچھ لٹایا ہے، سب کچھ قربان کیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی اصحاب کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بیٹھے ہوئے ایک بات ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہرزہ سرائی کی اور آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، آپ خاموش رہے، بالکل خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ کافی دیر گزر گئی، جب آپ سنتے رہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیتے، آپ بار بار مسکرا دیتے۔ تھوڑی دیر گزر گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس شخص کو پلٹ کر جواب دیا، اور اس کی جتنی بھی باتیں تھیں جب اس کو جواب دیا اور ترش جواب دیا تو وہ بندہ خاموش ہو گیا۔ تو اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر آپ اپنے کاشانہ رحمت میں اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اٹھ کے اندر جاتے ہیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور جو ہی میں نے اس کو جواب دیا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور آپ وہاں سے محفل سے اٹھ کر اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لگے، اور آپ کو یہ بات ناگوار گزری۔ یہ بات پوچھنے کے لیے آپ پیچھے پیچھے چلے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ رحمت میں جا کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب وہاں بیٹھے تھے اور وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، میں نے دیکھا آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے اس کو جواب دیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کو اچھا نہ لگا، اور آپ ناگواری کا آپ نے احساس دلایا، اور آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ اٹھ کر حجرہ میں آ گئے۔ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جب وہ شخص تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا تو تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جواب دے رہے تھے۔ جب وہ شخص تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اور تم خاموش تھے، تم جواب نہیں دے رہے تھے، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ اس کی طرف سے تم جواب دو گے، اور جس وقت تم نے پلٹ کر جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو واپس بلا لیا کہ اب واپس آ جاؤ، اس لیے کہ میرے بندے نے اب میرا اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اس نے میرے ہاتھ سے اپنا معاملہ لے لیا ہے، اور اپنے ہاتھ سے اس نے اپنا معاملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو واپس بلا لیا۔ اے ابو بکر، جب میں نے دیکھا کہ فرشتے واپس لوٹ گئے ہیں اور تمہاری اعانت نہیں کر رہے تو مجھے یہ بات اچھی نہ لگی۔ صاحبو اور میری گفتگو سننے والے ناظرین، میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہ جو انداز ہوتا ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھنے کا اور تربیت کا انداز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی اس طرح تربیت فرمائی تھی کہ اللہ کی مخلوق سے الجھنے کا فائدہ کچھ نہیں۔ جب تمہیں کوئی تکلیف دے، جب تمہیں کوئی پریشان کرے تو تم اپنا معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دو، اور جب تم خود تنگ ہو جاؤ تو تب بھی تم اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرو اور اس سے مانگو اور اس سے طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو فراخی عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مصیبت سے نکالنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں ہر دروازہ رحمت کا ہمارے لیے کھولنے والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے ہم سب کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہنما، راہبر اور ہادی بنا کر بھیجا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا انعام اور ہر طرح کی رحمت رکھی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کر کے بتایا کہ جب تک تم اللہ پر توکل کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہوتا ہے، اور جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور میں اس طرح کروں گا اور اپنے زور بازو پر وہ انحصار کرتا ہے، اللہ رب العالمین پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ ہستیوں کو، ان پاکیزہ ہستیوں کو جو امت کے لیے رہنما بنایا تھا، جو راہبر بنایا تھا، کیا یہ خود راہبر بن گئی تھی؟ کیا یہ خود رہنما بن گئی تھی؟ ایسا نہیں ہے۔ سامعین ذی وقار اور ناظرین محترم، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالا تھا اور ان کی تربیت آپ نے فرمائی تھی، ہر جگہ پر اور ہر مقام پر، یہاں تک کہ وضو کرنے کے طریقے، سواری پر سوار ہونے کے طریقے، سواری سے اترنے کے طریقے، جوتا پہننے کا طریقہ، لباس پہننے کا طریقہ، اور ہر طرح کے جو اسلامی تعلیمات کے نظم میں جتنے بھی معاملات آتے ہیں، یہ سارے معاملات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اور اپنے خلفاء کو اور اپنے اہل بیت کو سکھا دیے تھے، اور یہی بات ہے کہ آج تک امت ان سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔
صدیق اکبر ہے کہ قلب مصطفیٰ میں الفت صدیق اکبر ہے